وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ سورہ کہف کے 14 رکوع کی آیت ہے۔ اس سے پہلے اصحاب کہف کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اصحاب کہف کے غار میں سوئے رہنے کی مدت اور ان کی تعداد اور ان کے کتے کا معاملہ، ساری باتیں پیچھے گزر چکی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاکید فرمایا ہے۔ مکے کے کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سوالات پیش کیے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، اور دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے، وہ چند نوجوان کون ہیں جو گزشتہ زمانے میں بھاگ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چلے گئے تھے اور روپوش ہو گئے تھے، اور تیسرا سوال تھا وہ کون شخص تھا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، وہ کون سا بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین مراد ہے۔ یہ 3 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 باتوں کا جواب آپ نے دینے کا وعدہ فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معمولی سی بات ہو گئی کہ انشاءاللہ آپ نے نہیں فرمایا، تو آپ سے رہ گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید میں 15 دن تک اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی۔ یہاں تو آپ نے وعدہ فرما لیا کفار سے کہ کل بتاؤں گا۔ آپ کو یہ امید تھی کہ کوئی بھی سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں اور آیات کے ذریعے سے ان کا جواب دے دیا جاتا ہے، اطمینان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اصحاب کہف کا سوال کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ آیات نازل کرے گا، میں کل ان کا جواب دے دوں گا۔ اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا کہ کل اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ تو پھر 15 دن تک اللہ تعالیٰ نے آیت نازل وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، گویا یہ آپ کے لیے تنبیہ اور تاکید تھی۔ تو تاکید کے بعد اللہ نے پھر آیات نازل فرمائی، ان کا جواب اللہ نے سورہ کہف کی صورت میں اللہ نے نازل کیا، اور اس میں ان کے 2 سوالات کا، پورے سوالات کا اللہ نے جواب عطا فرمایا اور تنبیہ کی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ادھر کل وحی نازل نہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اور کفار مکہ کو آپ پر ہنسنے کا اور آپ کا مذاق اڑانے کا موقع مل گیا کہ وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، پوچھے کل جواب دوں گا بولا، اور ابھی تک آپ نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، ادھر ہنس رہے، مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پریشان ہیں اور وحی نازل نہیں ہوئی۔ 15 دن کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ آئندہ جب آپ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کریں کسی سے، کسی بھی چیز کے معاملے میں، کسی بھی بات کے بارے میں آپ کسی سے بتانے کا وعدہ کریں تو آپ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کو کہیں، ملا لیں۔ اللہ کی مشیت کے بغیر، یعنی انشاءاللہ کہے بغیر آپ نہ کہیں۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، تو 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نازل کر کے تاکید کے ساتھ، وہ گویا وحی کا جو بند ہونا ہے یہ آپ کی تاکید کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، ہرگز آپ کسی بھی بات کے سلسلے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ اِنِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت اس کے ساتھ ملا ہے۔ تو آدمی کو کوئی بھی کام، غد سے مراد یہ نہیں سمجھنا ہے، غد کے معنی کل کے ہیں، تو کل سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ صرف کل ہے۔ پرسوں کے لیے اگر کوئی کام کا وعدہ کرے تو اس میں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ غد سے مراد آئندہ۔ آئندہ آدمی کوئی بھی کام کا ارادہ کرے مستقبل کے سلسلے میں، انشاءاللہ کا تعلق ماضی سے نہیں۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے موقع پر کون سا جملہ بولنا ہے،
بغیر سمجھے کہ جملے کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، جبکہ وہ موقع ہی نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، ماضی میں جو باتیں گزر چکی ہیں اس کے لیے بھی بعض حضرات انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آئندہ انشاءاللہ کا تعلق آئندہ سے ہے، مستقبل سے ہے۔ مستقبل میں آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں یا وعدہ کریں، کسی کو بتائیں تو اس موقع پر انشاءاللہ کہہ لیں، یعنی اگر اللہ نے چاہا، جس کا معنی ہے تو آئندہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مستقبل کے کام سے اس کا تعلق ہے۔ جب وعدہ کریں یا بتائیں تو اس موقع پر انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ کام اللہ کی مدد سے، اس کی رحمت سے شامل حال ہوتی ہے اس کام میں، اور پھر وہ کام پورا ہو جاتا ہے، انجام تک پہنچتی ہے۔ لہذا انشاءاللہ کی برکت ہے۔ اگر نہ کہے تو جو نہیں کہنے والا ہے وہ خسارہ اور نقصان میں رہے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ کام نہ بھی ہو۔ اس لیے اللہ کی مشیت کو، آدمی کو بھروسہ نہیں کہ کل آدمی رہے گا یا نہیں رہے گا، اور وہ کام کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اللہ کی مشیت کو ساتھ جوڑ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ آدمی کام کر سکتا ہے۔ تو ایسے جملے بولنے کی عادت زبان پر رکھنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ کا کیا حکم ہے، یعنی اس کا کہنا کیا فرض ہے، اتنی تاکید کے ساتھ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ ہرگز نہ کہیں کوئی بات مگر انشاءاللہ کے ساتھ۔ تو اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہے، بلکہ پوری امت کو تاکید ہے۔ لیکن انشاءاللہ کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ انشاءاللہ بات کے ساتھ جوڑنا یہ مستحب ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ جیسے آدمی فرض چھوڑ دے یا واجب چھوڑ دے، اس کا جو گناہ ہو اس طرح کا گناہ تو نہیں ہوگا۔ کہہ لینا مستحب ہے، کہے گا تو فائدہ مند رہے گا اور ثواب بھی پائے گا، انشاءاللہ کہنے کا ثواب اسے حاصل ہوگا، بہرحال وہ کام میں انجام تک پہنچے گا۔ یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت ہے، حکم کے اعتبار سے یہ مستحب ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ضرور کہیں، مستحب ہے، فائدہ ہوگا اور ثواب حاصل ہوگا۔ تو اس طرح کے جملے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں بولنے کی عادت ڈالیں، اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا، ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اردو میں کتنے، انگلش میں کیا کیا جملے بولتے ہیں، ویری گڈ کا استعمال کرتے ہیں، واگاڈ، کوئی عجیب چیز دیکھے تو بالکل خدا کا نام ان کے زبان سے انگریزی زبان میں نکلتا ہے۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، اس کے بجائے انشاءاللہ کہنے کی، ماشاءاللہ کہنے کی، سبحان اللہ، کوئی چیز اچھی پسند آئی اسے دیکھ کر کے سبحان اللہ کہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے سبحان اللہ کہے، یا کوئی چیز آدمی دیکھا پسندیدہ چیز ہے، وہ چیز اسے پسند آ گئی تو ماشاءاللہ کہے۔ یہ سب حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی آدمی کو کوئی چیز پسند آ جائے، اس پر وہ چیز اچھی لگے تو اگر ماشاءاللہ کہہ لے تو نظر بد سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر شر سے اللہ بچا لے گا۔ جیسے کوئی آدمی، خود باپ بھی اپنے بیٹے کو کبھی خوبصورت دیکھے اور بیٹا خوبصورت معلوم ہو تو باپ ماشاءاللہ کہہ لے تو اس پر نظر نہیں لگے گی، نظر بد سے وہ بچہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو لہذا والدین کو بھی جب بچہ سنوارنے کے بعد خوبصورت لگے تو اس موقع پر بھی حکم ہے کہ ماشاءاللہ کہہ لے۔ ماشاءاللہ کہنے کی وجہ سے نظر بد سے حفاظت ہو جاتی ہے، بری نظر سے بچ جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر عادت، کوئی نامناسب زبان سے بات نکال دیے تو العیاذ باللہ، معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ، تو الا ان یشاء اللہ، تو اللہ کی مشیت کے ساتھ کہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اور اس حصے میں، اس جز میں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں ایک حکم دیا ہے، اگر کوئی انشاءاللہ کہنا بھول جائے، یعنی بر وقت اسے یاد نہ آئے انشاءاللہ کہنا، تو کیا کرے، جب بھی یاد آئے، اس بر وقت یاد نہیں آیا، دوسرے موقع پر تھوڑی دیر کے بعد یا کل دوسرے دن یاد آیا تو اس موقع پر بھی اگر کوئی اللہ کو یاد کر لے، انشاءاللہ کہہ لے، تو تب بھی وہ ثواب حاصل ہو جائے گا اور بر وقت کہنے کے حکم میں ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اے نبی اگر آپ کسی موقع پر اپنے رب کو بھول جائیں، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو جب بھی یاد آ جائے اپنے رب کو یاد کر لیا کیجیے انشاءاللہ کہہ کر کے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا، اس سے بھی بہتر دلیل میری نبوت پر اللہ عطا فرمائے گا، بہتر طریقے کی طرف اللہ میرا رہنمائی کرے گا۔ یعنی کفار مکہ نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں،
اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بتا دیا اور اس کی وجہ سے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، بتا دیے، اطمینان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب نہیں ہے، بس اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی، میں نے تم کو بتا دیا، تم کو اطمینان ہو گیا، لیکن تمہارے پاس ایک بہت عجیب واقعہ ہے، لیکن اللہ کے اعتبار سے بھی کوئی عجیب واقعہ نہیں، اور میری نبوت کی دلیل کے لیے بھی کوئی عجیب بڑی دلیل نہیں ہے، کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے۔ اس سے بڑے بڑے عجیب واقعات، بڑے بڑے دلائل میری نبوت پر موجود ہیں، لیکن آپ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، کوئی تاریخی علم رکھنے والا بھی مطالعے کے ذریعے سے پورے واقعات کو بیان کر سکتا ہے، لیکن میں جو بیان کیا ہوں اس سے بھی تمہیں اطمینان حاصل ہو گیا ہے، لیکن یہ کوئی بڑی دلیل نہیں ہے، بلکہ میری نبوت کی اس سے بڑی بڑی دلیل کی طرف اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ عسیٰ ان یہدینی ربی، میرا رب مجھے قریب ہدایت کرے گا، لأقرب من ھذا رشدا، اس سے زیادہ واضح تر، اس سے بھی زیادہ قریب نبوت کی دلیل میں، اس سے بھی بڑی دلیل اللہ رہنمائی کرے گا میری۔ یعنی مطلب ہے کہ یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بڑھ کر بڑی بڑی دلیلیں، بڑے بڑے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید ہے، سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، قرآن اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ہے، جو اتنا مقدس کلام، ہر طرح کی کمزوریوں سے، ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کے غلطیوں سے پاک کتاب اللہ نے جو انسانی ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہے، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ اسی لیے وہ عرب حضرات کو یہ چیلنج تھا کہ اگر تم کو اللہ کے کلام ہونے میں شک ہے تو اس جیسے، پہلے اللہ نے کہا شروع میں کہا کہ اس جیسے کلام کو لے کر کے آؤ، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، یعنی اس قرآن جیسا کلام لے کر کے آؤ، اور سارے جنات و انسان مل جاؤ اور آپس میں مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، تعاون کر کے اس جیسا کلام پیش کرو۔ یہ پہلا اللہ کا چیلنج تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کم کیا، فرمایا 10 سورت لے کر آؤ، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 سورتیں قرآن جیسے پیش کرو، کوئی پیش نہیں کر سکا، قیامت تک یہ چیلنج ہے۔ ایسی کتاب کوئی فصاحت و بلاغت میں، ادب میں، احکامات میں، تعبیرات میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک سورت بنا کر لاؤ، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی، سورہ کوثر ہی صحیح، چھوٹی سورت ہے سب سے قرآن مجید کی سورہ کوثر، اس جیسی چھوٹی سورت ہی اس جیسے بنا کر کے پیش کرو، لیکن سب عاجز رہے، کوئی بنا کر نہیں، کوئی آج تک بنا نہیں سکا۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے، اور اصحاب کہف کا واقعہ نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جو ہونے والے واقعات ہیں، پیشین گوئیاں، پچھلے بھی اور آئندہ کے بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یہ سب اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب ہیں۔ تو اسی کو کہا کہ عسیٰ ربی ان یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشدا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ اپنے غار کے اندر ٹھہرے رہے 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور مزید 9 سال، اور زائد 9 سال۔ ایسا نہیں فرمایا 309 سال نہیں فرمایا، بلکہ 300 سال فرمایا اور مزید 9 سال فرمایا۔ اس طرح تعبیر، انداز کلام اللہ نے کیوں اختیار فرمایا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے اہل کتاب کے اعتبار سے اللہ نے بیان کیا تھا کہ 300 سال اصحاب کہف کو سلایا رکھا، اور قرآن عرب میں نازل ہوا، اور عرب حضرات کے نزدیک اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ 309 سال اور مزید 9 سال، مزید اس لیے اسے 9 کو الگ اس لیے کیا تاکہ وہ توریت و انجیل کا جو بیان ہے 300 سال اس کے مطابق ہو جائے، غلط نہ ہو، اس کا جو بیان ہے وہی بیان ہے 300 سال۔ لیکن فرق یہ ہے، مزید 9 سال اس لیے لایا کہ اہل کتاب کے پاس شمسی تاریخ کا رواج تھا، یعنی انگریزی تاریخ کو وہ اپناتے تھے، اس کا رواج تھا۔
اور اہل اسلام کے لیے اللہ نے خبری حساب کو پسند فرمایا۔ ہمارے لیے ہر حکم میں آدمی کے بالغ ہونے میں، سال کا نصاب زکوٰۃ کے لیے جو سال کا نصاب کرے آدمی قمری حساب سے حساب کرے گا، شمسی حساب سے نہیں۔ آدمی کی بلوغت کا اعتبار بھی قمری اعتبار سے۔ ہر حکم کو اللہ نے، ہر حکم کے لیے قمری حساب کو اللہ نے پسند فرمایا۔ تو جتنے احکامات ہیں شریعت میں وہ سب قمری حساب سے متعلق ہیں۔ اہل اسلام کے لیے اللہ نے قمری حساب کو، لیکن اہل کتاب کے لیے اللہ نے شمسی حساب کو پسند فرمایا، اور اس کا رواج ان کے اہل کتاب کے پاس تھا، اور اس اعتبار سے وہ 3 سال ہوتے ہیں، اور قمری اعتبار سے 309 سال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا 309 سال قمری حساب سے ہے، اور 300 جو فرمایا وہ شمسی حساب سے ہے، اور دونوں صحیح ہیں۔ اس لیے کہ سال میں جو انگریزی دن ہوتے ہیں وہ 365 دن ہوتے ہیں، اور پاؤ دن ہوتے ہیں، اور پاؤ دن کو نہیں ملایا جاتا۔ 4 سال میں ایک دن، ایک پاؤ کو 4 پاؤ ملا کر ایک دن کر دیا جاتا ہے، اسی لیے 4 سال میں، ایک سال میں 4 سال کے اندر ایک مرتبہ فروری 29 کا ہوتا ہے، بقیہ 3 سال 28 کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کے چلنے کا جو مدار ہے، ایک نقطے سے شروع ہو کر دوسرے نقطے تک پہنچنے تک مکمل 1 سال ہوتا ہے، اس کی مدت ہے چلنے کی، رفتار کی۔ تو اب اس کے لیے جو ایک رفتار ہے 365 دن اور پاؤ دن ہوتا ہے، اور وہ پاؤ دن کا حساب نہیں کیا جاتا، 4 سال میں ایک بار اسے فروری کو 29 کر دیا جاتا ہے۔ اب 365 دن ہے، لیکن قمری حساب سے 355 دن ہوتے ہیں، تو سال میں 10 دن کم ہوتے جاتے ہیں، یعنی شمسی اور قمری میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے سال میں۔ اس طریقے سے دیکھا جائے تو 100 سال کے اندر تقریباً 1 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ 36 سال میں، ہر 36 سال میں 1 سال کا فرق ہوتا ہے۔ 36 سال حساب کرتے جائیں تو صدی کے حساب سے تو 300 صدی میں 9 سال ہوئے۔ 36 سال میں 100 سال کا فاصلہ ہوا تو 100 سال میں 3 سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ شمسی اور قمری تاریخ میں، کیلنڈر میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے ایک صدی میں۔ تو 300 سال میں 3 صدی ہوئے، 3 صدی میں 3 9 ہوئے، تو گویا 9 سال زائد ہو گئے۔ لیکن کسر کو چھوڑ دیا گیا، کسر بڑی گنتیوں میں کسر کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور بھی کچھ ایام ہوتے ہیں لیکن اس کا حساب نہیں کیا جاتا، یہاں کسر کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کا اعتبار بھی نہیں ہوتا بڑے حسابات میں۔ تو اس طرح 9 سال زائد ہو گئے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو گویا دونوں حساب برابر ہیں، یعنی 300 بھی غلط نہیں ہے، 309 سال بھی، بلکہ دونوں برابر ہیں۔ یہاں جو بیان کیا گیا قمری حساب سے، اور وہاں جو بیان کیا گیا شمسی حساب سے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اپنے غار کے اندر وہ ٹھہرے رہے، وہ نوجوان جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے روپوش ہو گئے تھے، 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور مزید 9 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کو، یعنی ان کے ٹھہرے، آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ کتنے ایام وہ ٹھہرے رہے، کتنی مدت تک ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ چیزیں، کتنے نوجوان کتنے تھے اور کتنی مدت ٹھہرے رہے، یہ سب غیر ضروری باتیں قرآن نے بیان نہیں کیا، اور ایسی باتوں میں جیسے کل میں نے ایک اصول بھی بیان کیا تھا، ابہموا ما ابہمہ اللہ، یعنی پوشیدہ رکھو، مبہم رکھو ان باتوں کو جن کو اللہ نے مبہم رکھا ہے۔ تو یہ باتیں اللہ نے مبہم رکھی ہیں، لہٰذا اس میں زیادہ آدمی بحث میں نہ پڑے، بلکہ سرسری بحث کر کے جتنے اصحاب کہف کے واقعے کو، جتنی باتوں کو قرآن نے بیان کیا، اسی پر اکتفا کیا جائے، اسی پر قناعت کی جائے، مزید باتیں معلوم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ اس سے فضول بحث ہے وہ، اور آدمی تضیع اوقات ہے، آدمی کے اوقات کو، وقت کو ضائع کرنا ہے، اور دوسرے سے الجھنے سے کبھی باہم تلخیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے سرسری بحث اس میں کافی ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے پاس آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں ہیں، ابصر بہ واسمع، کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے، واسمع، اور کیا ہی اچھا سننے والا ہے۔ یہ عربی گرامر میں ایسے صیغے کو صیغہ تعجب کہتے ہیں۔ اسمع بہ ایک وزن ہے افعیل بہ، وہ صیغہ ہے، اسے صیغہ تعجب کہا جاتا ہے، تو یہ افعال تعجب میں ہے، فعل تعجب میں ہے گرامر کے اعتبار سے۔ ابصر بہ واسمع، یعنی کیا ہی اللہ بہتر دیکھنے والا، کیا ہی بہتر، یعنی اللہ کے سمع و بصر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے دنیا کے اندر، آسمانوں میں بھی، زمینوں کے اندر،
اور دونوں کے درمیان میں کوئی چیز اللہ سے، ہر چیز کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز کو اللہ سن بھی رہا ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ اسے نہ دیکھ رہا ہو نہ سن رہا ہو۔ ساتوں زمین کے نیچے، کوئی بھی زمین کے نیچے کوئی کالی چونٹی تاریکی میں چل رہی ہو تو اس کی آہٹ کو بھی اللہ سن رہا ہے، اور اس کالی چونٹی کو کالی تاریک رات میں اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے پر قادر ہے، کوئی چیز اسے۔ تو اب صرف یہی واسطے سے یہی مطلب ہے کہ اس کے سمع و بصر سے، اس کے سننے اور دیکھنے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان کے لیے سے مراد زمین میں رہنے والے، آسمان میں رہنے والے، جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، آسمان و زمین والے، اور اس کے جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، سب کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی مددگار نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم دے رہا ہے، ساتھ میں اس کا کوئی مشیر ہے، اس کا کوئی ساتھ دینے والا ہے، اور اس کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، ایسا نعوذ باللہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے اس سے پہلے سورت میں اللہ تعالیٰ نے ختم پر فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک میں، بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ایک موقع پر سورہ یوسف میں فرمایا اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم تو صرف اللہ کا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا اور کسی کا حکم نہیں ہے۔ تو وہی مفہوم میں یہاں بھی بولا یُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اپنے حکم میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حکم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ حکم دینے میں کوئی دوسرا بھی شریک ہے، دونوں مل کر حکم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے اور اس کے اپنے حکم میں بھی وہ اکیلا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، یہاں تک 26 آیات ہوئی، اور ان اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے 26 آیات میں بیان فرمایا۔ شروع کی جو 8 آیات ہیں اس میں قرآن کی اپنے، اللہ نے اپنی تعریف فرمائی، قرآن کی تعریف فرمائی، کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا، پھر اس کا کائنات کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ نے اسے بیان فرمایا ان 8 آیات میں، اور حاملین قرآن کی کیا ذمہ داری ہے وہ اللہ نے درمیان کو 8 آیات میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد 90 آیت سے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم سے 90 آیت سے 26 آیت تک، کل 18 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی آپ تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنا دیجئے ان باتوں کو جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے نازل کی جا رہی ہیں، آپ کے رب کی کتاب میں سے، آپ کے رب کی جانب سے جو وحی کے ذریعے سے سنائی جا رہی ہیں آپ پڑھ کر سنا دیجئے۔ یعنی اس آیت میں بتایا گیا کہ آپ کی فرض منصبی صرف دوسروں تک بات پہنچا دینا ہے، زبردستی کھینچ کر ہاتھ پکڑ کر مسجد کی طرف لانا زبردستی دین کے اندر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، بلکہ فرض آدمی کی ذمہ داری اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض منصبی کیا ہے؟ کام، دعوت دے دینا، بات پہنچا دینا، یہ صرف آپ کی ذمہ داری ہے۔ کلام پاک پڑھ کر سنا دینا، اللہ تعالیٰ کی وحی کو، اس کے احکامات کو بتا دینا اور مطلع کر دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ مطلب یہ ہے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اگر مکے کے سردار دین کی مخالفت کرتے رہیں تو دین کو کیسے ترقی ملے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی آپ ہرگز اس کی فکر نہ کریں کہ کفار، یہ رؤساء، یہ قریش، یہ مکے کے سردار اگر ایمان نہ لائیں گے تو دین میں ترقی نہیں ہوگی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، دین کو ترقی دینا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور اسلام کو مکمل کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ اپنا کام دعوت و تبلیغ کا، اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے کا، اس کے وحی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے کام کو آپ انجام دیتے رہیے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ وہ مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ مخالفت سے کچھ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا پہ اگر اللہ کے دین کو روکنے پر، اس کی باتوں کو بجھانے پر، روکنے پر اگر ساری دنیا کوشش کرے تو
تو لیکن اور اللہ اپنے اس دین اسلام کو مکمل کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو کر رہے گا، لا مبدل لکلمات، اس کے وعدوں کو، اس کے باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ لہذا آپ اس کی فکر نہ کریں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے علاوہ ہرگز کسی کو پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اس حصے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی ولو بالفرض، ہرگز آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل شرعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ہرگز آپ خدا کے حکموں کے خلاف نہیں کر سکتے۔ وہ اگر مان لیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، فرض کر لیں یہ محال ہے، لیکن پھر بھی بفرض محال یہ رکھ لیں کہ نبی اگر ان رؤسائے قریش کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی اتباع میں کوئی ایسا کام کر لے جو احکام الہی کے خلاف ہو، تو تب فرمایا گیا کہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ایسی صورت میں آپ اللہ کے علاوہ کسی کو پناہ گاہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ پناہ لینے کی جگہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ نبی آپ ان رؤسائے قریش کی اتباع کریں گے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگا، آپ بچ نہیں سکیں گے کسی سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو سخت انداز میں، گرچہ آپ نہیں کر سکتے لیکن بات اس طرح اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ جیسے دوسرے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان کی اتباع کر کے، خواہش نفس کی اگر آپ اتباع کر لیں تو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی قرآن کے ساتھ اگر آپ ذرا بھی اپنی بات ملا کر پیش کریں یا خواہش نفس کی آپ اتباع کریں تو ہم آپ کو داہنے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کی شہرت کو کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، سورہ نوح کی آیت ہے، لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، یعنی وتین شہرت کو کہتے ہیں، قطعنا کے معنی کاٹنے کے ہیں، لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، شہرت کو ہم کاٹ دیں گے داہنے ہاتھ سے، یعنی پوری قوت سے آپ سے انتقام لیں گے۔ یہ مطلب ہے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بفرض محال نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے سے ساری امت کو یہ حکم ہے کہ کوئی بھی اللہ کے حکم کے خلاف اپنائے گا، اللہ کے علاوہ وہ کہیں جائے پناہ نہیں پائے گا، پناہ گاہ نہیں پائے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے، بے شمار باتیں ہیں کہ نازل ہونے کی کیا وجہ، سبب کیا ہے جسے شان نزول کہتے ہیں، یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اوینا ایک شخص تھا جو مکے کا سردار تھا، حضور نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقراء صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر واپس جانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننے اور آپ کے پاس آنے کے لیے یہی صحابہ ہمارے لیے مانے ہیں۔ وہ صحابہ خستہ حال تھے، ان کی حیات فقیرانہ حیات تھی، اور یہ آ کر کہنے لگا کہ ان صحابہ کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ کی مجلس سے ان فقراء صحابہ کو آپ ہٹا دیں یا ہمارے لیے الگ مجلس مقرر کر دیں تو ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ۔ ایک دوسرا شان نزول بعد کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ شان نزول بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک شخص ہے امیہ ابن خلف جہمی، وہ آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کے پاس ہمیشہ فقراء صحابہ رہتے ہیں، آپ ان کو الگ کر دیں، آپ جو مالدار حضرات ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لیں، اور وہ لوگ اگر آپ پر ایمان لے آئیں گے تو آپ کے دین کو ترقی ملے گی۔ یہ اس نے مشورہ دیا تو فوراً اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ تو یہ دو شان نزول بطور خاص مفسرین نے بیان فرمائے، اس پر دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا جس میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اصبر نفسک مع الذین، آپ اپنے آپ کو پابند رکھیے بیٹھنے کا ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح شام، جو بھی صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹھے رہنے کا پابند کیجیے، یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔
یعنی صحابہ کرام جو عمل کرتے ہیں، ایک تو صبح شام ذکر اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے صحابہ کرام کی، یریدون وجہہ. تو اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ ہونے کا، رہنے کا اللہ نے حکم فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہونے کی ایک وجہ بیان فرمائی، یہ صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ ان کے ساتھ بود و باش رکھیے، اٹھنا بیٹھنا، ان سے مشورہ لینا، ان کی امداد سے کام کا ہونا، آپ اس کو برقرار رکھیے. یہ حکم اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کا ہر کام، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے. اور یہ جو حالت ہے، یہ حالت اللہ کی مدد کو، اس کی نصرت کو، اس کی رحمت کو کھینچ کر لانے والی ہے. اس لیے آپ ان کے ساتھ رہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنے توجہ کو آپ نہ ہٹائیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، ہٹنے نہ پائے آپ کی آنکھیں ان سے، یعنی آنکھ سے مراد توجہ ہے، آپ کی توجہ ان سے ہٹنے نہ پائے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان رؤساء قریش، جو قریش کے جو کفار سردار ہیں، آپ ہرگز ان کے بات نہ مانیے، ان کے مشورے کو قبول نہ کیجیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی حکم دے رہا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کے آپ ہرگز ایسے کی اطاعت نہ کرے جن کے دل کو ہم نے غافل کر رکھا اپنی یاد سے. اپنی یاد سے مراد قرآن مجید سے، یعنی قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور قرآن سے وہ بالکل ہٹے ہوئے اور غافل ہیں. تو جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، آپ ان کی اطاعت نہ کریں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ تو اپنے خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں. جو اوینا ہے سوال کرنے والا، اگر امیہ ہے، یہ تو اپنے خواہش نفس کی اتباع کرنے والا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے تو خواہش نفس کی اتباع کر رکھی ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ تو حد سے بڑھ گیا. قرآن کہتا ہے نبی کو اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے، ان کی بات، ان کے مشورے کو آپ قبول نہ کریں، بلکہ آپ انہی فقراء صحابہ کے ساتھ رہیں. اس لیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے یاد اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور یہ بالکل ان کا کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ یہ سب خواہش نفس کی اتباع کرنے والے ہیں. اس لیے آپ ان سے جدا رہیں. اور یہ حالت جو ہے، اس طرح اللہ کی یاد سے غافل رہنا، یہ حالت اس طرح ہے کہ اللہ کی نصرت کو، رحمت کو، مدد کو یہ دور کرنے والی ہے. اس لیے آپ ان سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اب سوال ہو سکتا ہے کہ اوینا نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے الگ مجلس مقرر کر دیں، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں تو فقراء صحابہ کو مجلس سے اٹھا کر بھیجنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے الگ مجلس مقرر کر سکتے تھے. تو مفسرین نے لکھا ہے اس میں ان سرکش شیطانوں کی، ان مالداروں کی، ان کافروں کی ایک اعزاز و احترام ہے. اس سے صحابہ کرام کی تاخیر ہو جائے گی، اس لیے، اور صحابہ کرام کی دل شکنی ہوگی کہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ مجلس مقرر فرمائی. اور دعوت و تبلیغ کا کہ آداب میں سے ہے، اور ایک اصول ہے کہ مالدار میں اور فقیر میں کوئی تمیز نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں برابری ہونا چاہیے، دونوں میں کوئی فرق امتیاز نہ ہو. یہی اصول ہے. تو اسی کو یہاں مد نظر رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ مجلس مقرر نہیں فرمائی، اور اللہ کا حکم بھی رہا کہ آپ انہیں فقراء صحابہ کے ساتھ رہیں. یہاں تک میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وقت ہو چکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کئی بھی سنی باتوں پر کہ سننے سے رضا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، یقین کامل نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
والحمد لله رب العالمين.